السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت سامعین، حاضرین، ذی وقار علماء کرام، علماء دین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آپ کے یہاں کچھ بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، ان کے سروں پہ عزت کی دستار رکھی جانے والی ہے، اور آج کی یہ تقریب انہی کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ علم نافع نصیب فرمائے اور کتاب رحمت کے اجالے ہماری روحوں میں اتار دے۔ وعدہ تھا، الحمدللہ تکمیل پذیر ہوا، اور کچھ وقت کے لیے آپ سے مخاطب ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ میری جانب اپنی توجہات کو مبذول رکھیں گے، اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ قرآن مجید اللہ جل شانہ کی لاریب کتاب ہے، جو ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد معجزے عطا کیے گئے، جن کی تعداد شمار سے باہر ہے، لیکن علماء نے باقاعدہ جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس پر کتب موجود ہیں، تو وہ تقریباً 1200 تک معجزات بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کا معجزہ معراج ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو، بغیر اسباب کے ایسی چیز کا ظہور پذیر ہونا جو خرق عادت ہو، عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہ ہو، عادتاً ایسا ممکن نہ ہو، اور معجزہ اسے توڑ دے اس عادت کو۔ اور ہر نبی کو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا ہے وہ اس دور کی مطابقت میں عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جس دور میں جس چیز کا عروج تھا، معجزہ بھی اسی دور کا اس مطابقت میں تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ دیکھ لیں، جب آہن گری کا فن عروج پر تھا، لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا، پھر اس کو مختلف اشکال میں ڈھال دیا جاتا،
تو یہ فولاد سازی کا جب بانکپن تھا، اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو معجزہ اسی قبیل کا دیا گیا۔ لوگ تو لوہے کو گرم کر کے پھر نرم کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر اس کی زرہیں بنا لیتے، دیگر ظروف اور جو چیزیں ضرورت کی تھی ان کو بنا لیتے۔ تو چونکہ آہن گری کا زمانہ تھا تو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ جادوگری کا دور تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ عصا تھا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی روشنی دیتا، اور ضرورت پڑی تو اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل گیا، سمٹا تو پھر عصا کا عصا۔ دور چونکہ جادوگری کا تھا، اور جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا تھا جو جادو کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ دیکھیے، یہ طب کے عروج کا زمانہ تھا۔ حکیم جالینوس، حکیم افلاطون، حکیم بقراط اور سقراط، کتنے بڑے بڑے اطباء یونان کا طوطی بولتا تھا۔ جب اطباء یونان نے ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا تھا سوائے 3 امراض کے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں آئے جب طب کا عروج تھا، اللہ نے ان کو تینوں امراض کے علاج دے کر بھیجا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے روشنی اتر آتی، نابینا کی آنکھیں نور سے بھر جاتی، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، اور مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے دور کی مطابقت میں تھا۔ جب مصر کے کوچہ و بازار میں حسن کا چراغاں تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھا، اور اپنے حسن کے جادو دنیا جگا رہی تھی، تو اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن دے کے بھیجا، اور جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ سارے پیغمبروں کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ جس دور میں جس چیز کا عروج، اس دور کے پیغمبر کا معجزہ اس کے مطابق۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک ادیب اور شاعر پائے جاتے تھے، اور انہیں سخن وری پہ ناز تھا، اور اگر کوئی شاعر نہیں تھا تو وہ سخن فہم ضرور تھا۔ خواتین کو، گھریلو خواتین کو کئی ہزار اشعار یاد تھے، تو سخن وری کا جب جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، امراء القیس جیسے، لبید جیسے شاعر پائے جاتے تھے، اور اس زمانے میں شاعری کا فن پورے عروج کو چھو رہا تھا، تو اس زمانے میں اللہ نے میرے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا، اور پھر انہی شاعروں کو، انہی ادیبوں کو، انہی قلم کاروں کو، انہی سخنوروں کو، انہی انشاء پردازوں کو کہا کہ لاؤ قرآن کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ، اور نہیں لا سکے۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے، اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی، قرآن کا مثل لے آتے۔ یہ یہاں تو میں الیکشن کی بات کروں تو یہ تو گھر ہی ایسا ہے، لیکن الیکشن میں اگر جو فریق مخالف ہو اس کی کوئی کمی معلوم ہو جائے اور عدالت میں چیلنج کیا جا سکے اور اس کو نااہل کروایا جا سکے، تو پھر الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ وہیں جو ہے وہ فارغ کروا دیتا ہے اپنے مخالف کو، تاکہ یہیں قصہ تمام ہو اور ہم الیکشن تک جائیں نہ۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ لانا ممکن ہوتا تو بدر و احد کی لڑائیاں ہی نہ ہوتی۔ اتنے بڑے شاعر ادیب بیٹھ کے قرآن کے چیلنج کو قبول کرتے اور 3 آیات پر مشتمل ایک صورت لے آتے، لیکن نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کسی کے اندر ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ اور قرآن کا
مقابلہ صدیاں گزرنے کے باوجود چیلنج آج بھی موجود ہے۔ یہ یہاں بغداد میں، بیروت میں اور مصر میں اور دیگر بلاد عرب میں کتنے لوگ موجود ہیں جو پیدائشی عرب ہیں اور عیسائی ہیں، یا وہ یہودی ہیں۔ اسرائیل پورا یہودیوں سے بھرا ہے۔ اب وہ زبان دان ہیں، قرآن کے اس چیلنج کو قبول کریں، اور آج بھی وہ مل بیٹھ کر کے قرآن کا مقابل لانا چاہیں، لیکن نہیں لا سکے۔ ڈاکٹر شروش نے ایک کوشش کی الفرقان الحق کے نام سے، یہ کچھ عرصہ قبل، لیکن دنیا نے ردی کی ٹوکری پہ اس کی کاوش کو پھینک دیا۔ اربوں روپے اس پہ صرف ہوئے، اربوں روپے لگائے گئے تاکہ جو ہے وہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا جائے، لیکن قرآن کا چیلنج آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اور قرآن کا یہ دعویٰ، اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ۔ اور کہا یہ نہیں کہ کوئی اکیلے شخص کی کاوش ہو، فَمَفَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، سب اکٹھے جڑ کے بیٹھ کے مشترکہ کوشش بھی کر لو، قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ صاحب مدارک نے کیا خوبصورت بات لکھی۔ صاحب مدارک نے اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ یہ قرآن جیسی صورت کیسے لائیں گے، جس پہ اترا ہے اس محمد جیسی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے لاؤ گے قرآن کی مثل ایک صورت؟ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جو الہامی مذاہب ہیں، غیر الہامی مذاہب کی میں بات نہیں کر رہا، الہامی مذاہب اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری تھی۔ آج یہودی بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں تورات کو پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ عیسائی ہاتھ میں پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہی بائبل ہے، یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، تو آج کوئی ہاتھ میں پکڑ کے کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی، ان کے ماننے والے، ان کی اولاد اور ان کی نسل کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو ان پہ نازل ہوئی۔ ان کا بڑے سے بڑا پوپ، پادری اور ربی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی۔ اور یہاں 7 سال کا بچہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہ میں پورے تیقن سے کہتا ہوں یہ وہی کتاب ہے جو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوئی۔ یہ یقین کی بجلیاں اور یہ تیقن اور یہ نور، جب بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہوتا ہے تو کتنا نور برستا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اتری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نور ہمارے پاس ہے، یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، اور بغیر کسی تغیر اور تبدل کے ساتھ اصلی حالت میں اپنی حقیقی زبان میں، ان کتابوں کی تو زبانیں نہیں رہی، نہ عبرانی رہی نہ سریانی رہی، آج ان زبانوں کا وجود بھی مٹ گیا، چاہے جائے کہ وہ کتابیں رہیں، لیکن یہ اپنی اصل زبان میں موجود ہے اور موجود رہے گی۔ اور پورے دعوے، پورے یقین، پورے تیقن اور پورے چیلنج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو آج بھی وہی ہے جو ہمارے آقا کے سینے پہ نازل ہوئی تھی۔ کیا نور برستا ہے، اور کس قدر ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر آسمان کو چھو جاتا ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نسخہ شفا آج بھی حقیقی شکل میں موجود ہے جو ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ نازل ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں جڑنا ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی منزل کتاب ہے، اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کا ایک حق اس پہ ایمان لانا ہے، دوسرا حق اس کتاب کا اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہے، تیسرا حق اس قرآن کا یہ ہے کہ اس کتاب کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا ہے، چوتھا حق اس کتاب کا اس کتاب پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور پانچواں حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب کی تبلیغ کرنی ہے، اس کتاب کے پیغام کا ابلاغ کرنا ہے۔
اور اس کا ایک حق جو ہے وہ واجب کفایہ کے حکم میں ہے، وہ اس کا حفظ ہے۔ اگر بستی میں ایک بچہ بھی حافظ قرآن ہو تو کوئی مجرم نہیں ہوگا، اور اس کتاب کی حفاظت کا اللہ نے یہ ایک انتظام کر رکھا ہے۔ یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور امت کی عروج کا دور نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ یہ دور کوئی امت کے لیے باعث فخر نہیں دور ہے۔ آج شام میں، فلسطین میں، روہنگیا میں، آج کشمیر میں، کہاں کہاں ہم کس ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ امت یتیموں سے بھری ہوئی ہے، دردناک صورتحال ہے اس امت کی۔ یہ امت کی عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ لیکن اس زوال کے دور میں بھی اگر میں اس مجمع سے ڈھونڈنا چاہوں تو مجھے صرف اس مجمع سے، جو پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں کے اندر انعقاد پذیر ہے، اس میں مجھے درجنوں حفاظ مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس مجمع سے مجھے 50 حافظ مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے اس دور میں جو امت کے زوال کا دور ہے، تو مجھے ایک بستی سے 50 حافظ مل سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے علاقے سے 50-60 حافظ مل سکتے ہیں، اور اگر ان کو جمع کیا جائے تو دنیا کے اوپر اس وقت لاکھوں حفاظ موجود ہیں۔ تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوگا پھر کیا عالم ہوتا ہوگا، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ و رضوان جب حدیث رسول بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تو آپ کے سامنے جو لوگ سننے کے لیے آتے تو سارے لوگ اس کو نوٹ نہیں کرتے تھے، جس طرح ریکارڈ تھوڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، باقی صرف سماعت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کی جب مجلس لگتی تو آپ کے سننے کے لیے تو مجمع تا حد نظر ہوتا، لیکن جو لکھتے باقاعدہ آپ کی اسناد کو اور روایت کردہ احادیث کو، ان کے لیے انتظامیہ کی طرف سے جو دواتیں رکھی جاتی ان کی تعداد 4000 ہوتی۔ 4000 دواتیں مختلف جگہوں پہ رکھی جاتی کہ لکھنے والوں کو سہولت رہے۔ حضرت ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان المعروف غوث اعظم جب واعظ دینے کے لیے بیٹھتے 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو آج میرے لیے، آپ کے لیے فخر ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، بات معجزے کی چلی تو میں اپنے مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل ایک اور بات کر جاؤں۔ ہر نبی کو معجزہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا، جس چیز کا عروج تھا اس کے مطابق معجزہ دے دیا گیا۔ لیکن میرے حضور کا دور تو کوئی مختصر تھا نہیں کہ کوئی 50-60 سال کا دور ہو، قیامت تک زمانہ میرے حضور کا ہی ہے۔ تو پھر کسی ایک چیز کا بانکپن تو نہیں ہونا تھا، مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی بہت سارے دیے۔ اب ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے۔ ہر دور کے فخر کو میرے حضور علیہ السلام کا کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم ہیں، ایک جب تشریف لائے اور ایک قرب قیامت کا دور۔ جب تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ قرب قیامت میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے عروج پانا تھا۔ تو دوسرا بڑا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا کیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں، وہاں ان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ تو آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کر رہی ہے، میرے محبوب چاند کو بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ تو یہ حضور کا دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے، جو انسانی ارتقاء کے فخر کو توڑتا ہے کہ اس بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولا بک کمالے ہی، جن بلندیوں جن رفعتوں تک وہ پہنچے وہ انہی کا مقسوم ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو متعدد معجزات عطا کر کے جو ہے وہ حضور کی عظمتوں کو واضح کیا۔ تو قرآن حضور کا
دوسرا بڑا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس قرآن کا اعزاز یہ ہے، اس معجزے کا پھر ایک معجزہ ہے کہ اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا گیا۔ دنیا کی کسی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے، پچھلی کتابوں کے حافظ بھی صرف پیغمبر ہوتے تھے، اسی لیے وہ محفوظ نہیں رہ سکی۔ کتاب کا نام ہے امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق۔ اس کے اندر وہ ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے اس کو پڑھا، وہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی اور کوہ طور سے لے کے آئے تھے، تو جب ان کو پڑھا تو اس کے اندر ایک امت کا تذکرہ لکھا تھا، تورات کے اندر ایک امت کا بیان تھا، ذکر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کا مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً ہم السابقون الاولون فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ کہا مالک میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئیں گے بعد میں لیکن فضل و شرف کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہوں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا سوال کیا، تیسرا، 9 سوال ہیں۔ ابن عساکر نے ساری روایت تفصیل سے لکھی، اور اس کے اندر ایک سوال حضرت موسیٰ کا بارگاہ عزتی میں یہ تھا، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ کہا ایک امت کا تذکرہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کی کتابیں ان کے سینوں میں موجود ہوں گی، یقرؤونہا ظاہرا بغیر دیکھے پڑھیں گے، فاجعلھا امتی وہ امت میری امت کر دے، قال تلک امت احمد کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، کہ بغیر دیکھے کتاب کو پڑھیں گے۔ 7 سال کا بچہ بھی ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا مالک یہ امت میری امت بنا دے، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو جب یہ سارے سوال کر چکے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا، مجھے اس نبی کی امت سے بنا۔ اللہ اکبر۔ جو بے دیکھے قرآن پڑھیں گے، اور یہ اعزاز صرف اس امت کا ہے۔ پچھلی امتوں میں صرف پیغمبر حافظ ہوتا تھا۔ آصف بن برخیہ جو کتاب اللہ کا عالم تھا، جو تخت بلقیس لایا تھا، قرآن پڑھیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا، ساری کتاب کا عالم وہ بھی نہیں تھا۔ یہ اس امت کو اعزاز ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی، اور آج ان کے سروں پہ عزتوں کی دستار رکھی جائے گی۔ اللہ ان بچوں کو کتاب اللہ کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے قرآن یاد کیا، قرآن پڑھا، حفظ کیا، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا جس کی ضوء شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو جو بچے حفظ قرآن کی سعادت پا چکے ہیں وہ اس کتاب کے ساتھ اب جڑ جائیں، ان کا عمل بتائے کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، ان کا رویہ بتائے کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا گواہی دے کہ ان کے سینے میں اللہ کی پاکیزہ کتاب جو میرے حضور کا سب سے بڑا معجزہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو یہ ان کی ذمہ داریاں اب فزوں تر ہو گئی، اور اس امت کے لیے اس قرآن سے جڑنے سے ہی نجات ہے۔ چونکہ آج ہم پستی، ذلت اور زبوں حالی کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم اس کتاب سے دور ہو گئے، ورنہ اس وقت دنیا کے اوپر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بسیں، چوتھا حصہ دنیا کا مسلمان ہے، اس سے بھی زائد، لیکن دنیا کے اوپر ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا تھا ان کا، اور پھر اس تلخی کی وجہ سے فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔ انہوں نے کہا تھا رب سے شکوہ کرتے ہوئے کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا
ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بڑا لہجہ تلخ ہو گیا آخر میں آ کے، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے، اور اب آواز ادھر سے آ رہی ہے اقبال کی زبان سے، اب ادھر سے آواز آئی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ذبوحالی، ذلت، نکبت اور رسوائی کا سبب اس کتاب سے دور ہو جانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم کتاب ثواب سمجھ لیا، اونچائی پہ رکھ دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، مشکل وقت آئے تو چلو بچوں سے تلاوت کروا لیں، گھر تعمیر کیا برکت ہو جائے قرآن پڑھ لیں۔ اللہ اکبر! قرآن کیا نازل صرف اسی لیے ہوا تھا، اس کا انکار نہیں ہے، قرآن سے برکت اترتی ہے، لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں تھا، صرف یہ کتاب ہدایت تھی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ یہاں بھی قلم ہی توڑ دیا، بندے صوفی و ملا اسیری حیاتز حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں تو صوفی، جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا، قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں شک نہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے گلہ یہ ہے کہ اس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھا، اس سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی، اس سے جینے کی راہیں تلاش کی ہوتی۔ یہ زندگی بخش ہے کتاب، حیات آفری ہے کتاب، لفظ لفظ نور بانٹتا ہے، حرف حرف نور بانٹتا ہے۔ مجھے تو اللہ اکبر ایک دفعہ ایک حدیث پڑھتے ہوئے نشہ سا آ گیا تھا، اور عجیب دیر تک کیفیت رہی، اور پھر جب بھی پڑھتا تھا تو وہ کیفیت ہوتی تھی، لیکن بار بار پڑھنے سے ظاہر ہے کہ اب وہ پھر کیفیت نہیں ہے۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ فرمایا یہ قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد کون سی چیز باقی ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے، کون سی کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ تو آخری نور جو ہے وہ صحیفہ نور ہے، یہ تو آخری پیغام حق ہے، پیغام آخری آ گیا، اب کس کے انتظار میں ہو اور کس لیے بیٹھے ہو، کس کے لیے منتظر ہو؟ اس کتاب کو تھامو، سر پہ اٹھاؤ اور پوری دنیا پہ پھیل جاؤ۔ یہ کتاب زندگی بخش ہے، یہ کتاب حیات آفریں ہے، لیکن اس کتاب سے ہم نے زندگی تلاش ہی نہیں کی۔ کاش کہ اس کتاب سے زندگی تلاش کرتے۔ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، بلکہ آگے بڑھ کے اقبال نے کہا فاش می گوئم آنچ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگرست۔ اگر میں کھل کے بتا دوں یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ اللہ نے اس کے اندر وہ اجالے رکھے ہیں، وہ روشنیاں رکھی ہیں کہ یہ بہار آفری کتاب، زندگی بخش کتاب، حرف حرف نور، لفظ لفظ اجالا، ایک ایک قائد سے نور پھوٹتا ہے اس کے ہوتے ہوئے، گمراہیوں کا تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہو اور ہم ظلمتوں میں رہیں، اندھیروں میں رہیں، تو پھر ہمارا پھر اس ذلت میں رہنا بنتا ہے اگر ہم کتاب سے دور ہٹتے ہیں، اور اگر اس کتاب کو تھام لیتے ہیں تو دنیا سرخرو اور کامیاب اور بامراد اس کتاب کے نور سے ہوتی ہے۔ آئیے میں اور آپ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حافظان قرآن کو، حفاظ کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، اس عالی شان درسگاہ کو۔ میں جب یہاں آیا تھا تو میرے تصور میں کوئی 10-15 مرلے کی کوئی درسگاہ تھی۔ ظاہر دیہاتوں میں تو اتنے بڑے ادارے نہیں ہوتے، تو جب یہاں سے میں گزر رہا تھا تو مجھے گاڑیاں محسوس ہوئی، تو لگا کہ
یہاں آس پاس ہی پروگرام ہو رہا ہے، تو میں نے دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہی ادارہ ہے۔ تو مجھے بڑی یقین کریں فرحت ہوئی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس جگہ کو وقف کیا، تعمیر کے مراحل طے ہوئے، اور آج یہاں قرآن مجید کے حفظ کی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ یہاں باقاعدہ اللہ کرے درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع ہو، اور اس علاقے کے لیے یہ مینارہ نور بن جائے اور روشنیوں کا منبع بنے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنی جو ہے وہ جو میری حاضری تھی میں نے آپ سے وعدہ کیا، تو جو ہے وہ اللہ نے اس کو تکمیل پذیر کر دیا، اور بارگاہ حضرت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتوں سے مالا مال فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔